السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عامر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم اردو ڈیجیٹل۔ تو اس حوالے سے آج جو ایک اہم ایشو چل رہا ہے، اس کی جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، اوورآل ایک ایشو چل رہا ہے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے جماعت اسلامی فوٹ آباد ارشاد الحق صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ سر آخر یہ ٹرانسجینڈر بل ہے کیا، اور اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے سر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر ہمیں اپنا موقف دینے کا موقع فراہم کیا۔ آپ کے توسط سے میں یہ بات اپنے سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے، اپنے جو لوگ ہیں ہمارے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈرز کا بل ہے، ان کے تحفظ کا بل ہے، ہم اس کے بالکل ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں۔ نہ جماعت اسلامی ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے خلاف ہے اور نہ ہم اسی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ یہ تو ہمارا موقف ہے، جماعت کا موقف ہے کہ جو یہ ذی روح ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کو جو عزت ہے، وقار ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ بالکل ملنے چاہیے۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ٹرانسجینڈرز کے اس بل کی آڑ میں کچھ ایسی قانون سازی کی گئی ہے جو بظاہر تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کے جو مضمرات ہیں، جو اثرات ہماری سوسائٹی پہ پڑنے والے ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ کچھ لوگ پہلے تو اس کی حمایت کر رہے تھے، لیکن اب تو خیر معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ اب تو حکومت نے اور جو جماعتیں اس کو لے کے آئی تھیں وہ بھی اس کو یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ ہاں اس میں سکم ہے۔ تو اس میں جو سکم تھا وہ اس کی اس ڈیفینیشن میں تھا جس میں ٹرانسجینڈرز کے علاوہ کسی بھی شخص کو یہ حق دے دیا گیا تھا کہ وہ نادرا آفس سے اپنی جنس کو تبدیل کروا سکتا ہے، اور وہ اگر وہ کہے کہ مجھے یہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ میں عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں، یا میں مرد نہیں ہوں، عورت ہوں، یا مجھ میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کسی بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی، کسی میڈیکل ایویڈنس کی، کسی میڈیکل بورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو قانون تھا 2018 سے قومی اسمبلی اور پھر سینٹ میں پاس ہوا، تب بھی اس کی پارلیمنٹ کے ہر فورم پہ، وہ چاہے کوئی انسانی حقوق کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہو، وہ لا کی کمیٹیز ہوں، وہ اسمبلی کا فلور ہو یا سینٹ کا فلور ہو، وہاں پہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹرز ہیں مشتاق احمد خان صاحب اور ان کے ساتھ جو ہماری خاتون ایم این اے تھی، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس کو پورا بھرپور اس کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ لیکن جب یہ بل اس ساری مخالفت کے باوجود پاس ہو گیا تو پھر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اس بل میں ترمیم کے لیے ایک جو ہے وہ ترمیمی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سینٹ میں پیش کیا تھا، تو اس کے لیے لابنگ چل رہی ہے۔ تو سیم ٹائم پہ سینٹ میں اس کے لیے ترمیمی بل بھی ہے، اور جو وفاقی شرعی عدالت ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس میں بھی ہم گئے ہوئے ہیں تاکہ اس جو بل ہے، اس میں جو سکم ہے، اس کو دور کیا جا سکے۔ ہم سارے پورے بل کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس تعریف کی، اس ڈیفینیشن کی مخالفت کر رہے ہیں جو ٹرانسجینڈرز کی آڑ میں ایک جنرل پبلک میں ایک جو ہے بے راروی کی راستہ کھولنے والا ہے، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اب تو گورنمنٹ کی پارٹیز نے بھی اور جو دوسری جو پارٹیاں ان کو لے کے آئی تھیں، کاف لیگ اور پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ سب اس بات پہ ایگری کر گئے ہیں۔ مشتاق احمد خان کا صاحب نے سرنڈر کیا ہے انہوں نے کہ ہم ان ترامیم کو منظور کروائیں گے۔ تو اس کے حوالے سے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے کل ہی کہا ہے کہ اس کے حوالے سے دو اہم چیزیں ہیں جو فوری طور پہ ہونی چاہیے۔ یا تو گورنمنٹ اگر واقعی اس میں سنجیدہ ہے کہ ان ترامیم کو وہ منظور کرنا چاہتی ہے، اس میں جو سکم ہے اس کو دور کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس قانون کو کالعدم قرار دے دے، یا پھر یہ ہے کہ اسمبلی اس کا سینٹ کا جو کمیٹی ہے وہ بل وہاں پہ موجود ہے، اس کو منظور کروایا جائے اور فوری طور پہ اس میں جو ترمیم ہے اس کو منظور کیا جائے۔ تو میں آپ میڈیا کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم پوری نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ تمام مذہبی حلقے، بلکہ اب تو یہ ایک عوامی ایشو کے طور پہ سامنے آیا ہے، تو ہم سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اور جماعت اسلامی اور تمام مذہبی جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم اس بل کو کسی صورت بھی اس طرح سے لاگو نہیں ہونے دیں گے، ہم اس میں ترمیم کروا کے رہیں گے۔ دوسرا ارشاد صاحب یہ بتائیں کہ اب تک جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بھی جو ہے نادرا کے حوالے سے کتنے ٹوٹل فیگرز ہیں وہ اب تک رجسٹرڈ ہو چکے ہیں؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اگر ابھی یہ جو ہے کوئی ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے، جو نادرا نے دیا ہے وہ کوئی 46,000 کے قریب جو ہے وہ درخواستیں وصول ہوئی ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ اصل میں
ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے نام پہ ایک جو ہے پنڈورا باکس ہے اور ایک ایسی لعنت کو جو ہے اس کا راستہ کھولنے جا رہا ہے جو کسی صورت بھی اس معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ اسی دور میں، یہ 2017، 18، 19، 20 انہی 4 سالوں میں اور بھی دوسرے ملکوں میں بھی منظور ہوا ہے، جس میں امریکہ بھی جو ہے، انڈیا بھی ہے، کچھ اور ممالک بھی ہیں۔ تو وہاں پہ اس میں اس جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو نہیں ایڈ کیا گیا، وہاں پہ اس کو میڈیکل بورڈ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ میری جنس میں غلط طور پہ ہو گئی ہے یا اس میں ابہام ہے یا مجھ میں یہ تبدیلی آ گئی ہے، تو وہ اس کے کہنے پہ یا اس کے بیان حلفی پہ نہیں ہے، بلکہ اس کو میڈیکل ایویڈنس کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ وہ میڈیکل بورڈ اس کا معائنہ کرے، وہ اس کی تصدیق کرے کہ ہاں واقعی ایسا ہے جیسا یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو میڈیکل بورڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، میڈیکل بورڈ اس کی تصدیق کرے۔ اگر ڈاکٹرز کا پینل کہتا ہے کہ اس میں واقعی یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو تبدیل جنس کا اس کو حق دیا جائے۔ لیکن یہ کہ کسی بندے کے اپنے ذاتی بیان حلفی پہ، اور اس میں خاص طور پہ اس میں جو قانون میں یہ ہے کہ کوئی شخص جو ٹرانسجینڈر ہے وہ یا کوئی شخص، اس میں جو لفظ کوئی شخص ہے وہ ایک ایسا چور دروازہ ہے جو اس سوسائٹی میں ایک بڑی نقب لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو دوسرا سر یہ بتائیے کہ مشتاق صاحب نے اور آپ کے جو ایم این اے صاحب، جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا ہے کہ انہوں نے ڈیفائن کیا، اس ڈیفینڈ اب بھی کر رہے ہیں، تو جماعت اسلامی سب سے پہلے اس شے کے لیے جو بل پاس ہوا تھا اس کے لیے سب سے پہلے سامنے آئی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ لوگ اس کو پروپیگنڈا بھی کہہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ ہاں، یہ آبویسلی جب جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت شروع کی تھی، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے، تو ہمارے کچھ میڈیا کے ایکٹیوسٹ اور جو ہمارے دیسی لبرلز ہیں انہوں نے بڑا اس کو شور و گو کیا کہ یہ بیسیکلی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ایسے ہی جماعت اسلامی اور یہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی چیزوں کی، تو یہ پروپیگنڈا ہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پروپیگنڈا تھا تو پھر اب کل جو قمر الزمان قاہرہ صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور ان کے ساتھ میں حسن اقبال صاحب موجود تھے اور دوسرے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ قانون میں سکم موجود ہے، تو پھر اب ان کا یہ کہنا تو بالکل بے معنی ہے کہ یہ پروپیگنڈا تھا، کیونکہ اب تو ایکسیپٹ ہو گیا ہے۔ اب تو وہ قوتیں جو اس بل کو پیش کرنے والی تھیں اور جنہوں نے اس کو پیش کیا ہے اور اس کو منظور کروایا پارلیمنٹ سے اور لابنگ کی ہے، وہ خود یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ ہاں اس میں سکم رہ گیا ہے اور ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ترمیم کا وعدہ کیا ہے یہ لالی پاپ ثابت نہ ہو۔ ہم اس کو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ترمیم کر دیں گے اور ہم بیٹھ جائیں گے، ہم اس وقت تک اس پورے پروسیس کا بیک اپ کریں گے جب تک یہ ترمیم پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہو جاتی، جب تک یہ اصلی شکل میں جو جس طرح سے یہ ان کے قانون حقوق کے تحفظ کا جو بل جس طرح سے بننا چاہیے اس کی اصلی صورت میں بن نہیں جاتا۔ میں ایک دفعہ پھر یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ ہم جو ٹرانسجینڈرز ہیں جن کو عمومی طور پہ مخنث کہا جاتا ہے اردو میں، ہم ان کے بالکل بھی خلاف نہیں، بلکہ ہم جو ٹرو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے رائٹس کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی عزت نفس کے لیے ہم ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ اٹھاتے بھی رہیں گے، اور مزید ان کے لیے جو ہے ایسے انسٹیٹیوٹس اور ایسے ادارے جو ہیں وہ جماعت کے اپنے پلیٹ فارم سے اور خدمت کے پلیٹ فارم سے بھی بنیں گے انشاءاللہ، جو ان کے تحفظ اور ان کے حقوق کے لیے کام کریں گے۔ دوسرا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ٹرانسجینڈر کا اگر جو بل ہے اس میں اگر تعمیم نہیں ہوتی تو اس کے بعد کیا لایا عمل ہوگا، اور بل ہے جو پاس بھی ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے ٹرانسجینڈر کو خاص کر کیا فائدہ کیا، کیا سہولیات ملیں گی اس سے؟ آپ کے 2 سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر یہ بل پارلیمنٹ سے واپس نہیں ہوتا تو جماعت اسلامی کیا کرے گی، تو اس حوالے سے ایک تو ہمارے پاس کورٹ کی آپشن ہے، وہ ہم آلریڈی جا بھی چکے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں اور وفاقی شرعی عدالت میں ہم نے اس کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے، تو کورٹ کا آپشن تو آبویسلی موجود ہے۔ پھر دوسرا موجود یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی آواز اٹھائی ہے اور عوام نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کسی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مجبور ہوئی ہے گھٹنے ٹیکنے پہ کہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم مشتاق احمد خان صاحب کی لائی ہوئی جو ترامیم ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو منظور کروائیں گے اور پارلیمنٹ سے پاس کروائیں گے۔ اگر بالفرض یہ گورنمنٹ جیسا یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ ایک وعدہ کر لیتے ہیں اور پریشر ہوتا ہے وہ ڈی ایسکلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں ہم کہ اگر ایسا کچھ بھی کرتی ہے گورنمنٹ تو جماعت اسلامی ہر لیول پہ، ہر فور پہ فائٹ کرے گی۔ اس میں احتجاج کی آپشن بھی ہے، اس میں ہم ہڑتال کی آپشنز بھی ہیں، اور اس میں صرف جماعت اسلامی اکیلی نہیں ہے، تمام مذہبی قوتیں جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے، جو جمعیت اتحاد العلماء
علماء ہے، سب سے بڑا جو تمام علماء کا جو اتحاد ہے، انہوں نے اس میں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کو پورا فل بیک کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جو سب سے بڑا مکتبہ فکر ہے ہمارا، اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے اس کے لیے جماعت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے یا قوم کو آگاہ نہیں ہے۔ ہم اپنی جو نظریاتی اور جو معاشرتی اقدار ہیں، جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، ہم اس کے اوپر کسی نقب کو، اس کے اوپر ایسی ڈکیٹی کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ سوسائٹی اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرے گی، ہم اس پر رد عمل دیں گے، اور انشاءاللہ اس کو یہاں پہ جو اس کی اصل روح ہے جو ٹرانسجینڈرس کے تحفظ کی، اس کو ہم ہر صورت میں لاگو کروائیں گے۔ رہی بات یہ کہ اس ایکٹ سے ٹرانسجینڈرس کو، تو جو ٹرو ٹرانسجینڈرس کو جو رائٹ ملنے والے ہیں، میں پہلے بھی بڑی واضح کہہ چکا ہوں کہ ہم قطعی طور پہ اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ہنر سیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ، ان لوگوں کو تحفظ حاصل ہو، ان کو جنس کی بنیاد پہ، سیکس کی بنیاد پہ اور ان کی مزدوری کی بنیاد پہ، اور جو اللہ کی تخلیق ہے اس کے حوالے سے انہیں کسی طرح کی سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کو کسی جگہ تزیح کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ گلیوں اور چوراہوں میں ناچتے پھریں، وہ بھیک مانگتے پھریں۔ ہم چاہتے ہیں ان کے لیے انسٹیٹیوٹس ہوں، ان کے لیے سہولیات ہوں، ان کے لیے ان کو ایکسٹرا ٹریٹ کیا جائے، ان کے اندر معذوری ہے جیسے باقی، یہ بیسیکلی ایک طرح کی ایک معذوری ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ایک خصوصی سلوک جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ان کو معاشرے میں تحفظ ملنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ قطعاً اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ جو جس طرح سے جو لبرلز ہیں پروپیگنڈا کر لیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کنجسٹڈ مائنڈڈ ہیں، یہ شاید ان لوگوں کو جو حقوق مل رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم ان کے حقوق کی آڑ میں جو ایک نقب لگائی جا رہی ہے ہماری معاشرتی اقدار میں اور ہماری آئلی قوانین میں اور ہمارے وراثت کے قوانین پہ جو زنگ پڑ رہی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ باقی جو حقوق، جو قانون ان کو تحفظ دے گا وہ تو بالکل ملے گا۔ ہمارا تو صرف مسئلہ اس ایک تشریح سے ہے جو ٹرانسجینڈر کے نام پہ ایک انہوں نے راستہ کھولا ہے بے حیائی کا اور فحاشی کا۔ جی بالکل، جیسا کہ یہ امیر جماعت اسلامی کی آپ نے تمام تفصیلات جانی، انہیں ہمیں آگاہ کر رہے تھے جو ٹرانسجینڈر کا جو بل پاس ہوا اس حوالے سے، اور اس کی جو اس کی ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی آگاہ کیا، اور ٹرانسجینڈر کو ملنے والے جو فوائد یا سہولیات اس حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا۔ تو وہ بھی اس حق میں ہے کہ ٹرانسجینڈر کو خاص کر ان کے جو تحفظات ہیں وہ ملنے چاہیے، اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ سے اس کی آواز ہر فورم میں اٹھائی ہے اور اٹھاتے بھی رہیں گے۔ تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر جو ہے نظر ثانی کرتے ہوئے اس میں ترامیم بھی کریں گے، اور اس جماعت اسلامی کے جو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اس پر وہ جو ہے لاگو بھی کریں گے۔ تو اسی طرح وہ خاص کا جو ٹرانسجینڈر ہے ان کو بھی کافی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جی